آج کی یہ تقریب سعید بسلسلہ ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فن رجال کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الکبائر۔ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان تمام کبیرہ گناہوں کو اس کتاب میں بیان کیا گیا، اور اس سے ریلیٹڈ قرآن و سنت کے حوالہ جات انہوں نے نقل فرمائے۔ اسی کے اندر انہوں نے والدین کے نافرمان کے ٹائٹل سے ایک باب، ایک چیپٹر قائم کیا کہ والدین کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس حبر الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک ریفرنس لاتے ہیں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے سگے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو حبر الامہ کا ٹائٹل خود میرے نبی نے دیا۔ امت مصطفیٰ میں سب سے بڑا مفسر قرآن اگر ہے تو حضرت ابن عباس ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 3 مقامات ایسے ہیں کہ ان 3 مقامات پہ اللہ نے 3 حکموں کو بیان کیا، مزید 3 حکموں کے ساتھ ملا کے۔ یعنی قرآن مجید کے 3 مقام ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے 6 حکم دیے، اور ہر حکم دوسرے حکم کے ساتھ مشروط کر دیا ادائیگی میں، قبولیت کے درجے میں۔ 3 حکم مزید 3 حکموں کے ساتھ قبولیت کے درجے میں ان کی ادائیگی جڑی ہوئی ہے۔ یعنی ایک پر عمل کرے گا دوسرے پہ نہیں کرے گا تو جس پر عمل کیا ہوا وہ بھی رد ہو جائے گا۔ وہ 3 حکم کون سے ہیں؟ وہ قرآن مجید کے 3 مقامات کون سے ہیں؟ پہلا مقام، توجہ کیجئے گا، پہلا مقام اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب یہاں پہ اللہ نے 2 حکموں کو ملا کے بیان کیا، اپنی اطاعت اور اپنے نبی کی اطاعت کو ملا کے بیان کیا۔ اب یہ دونوں حکم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب جو اللہ کا حکم مانے اور رسول اللہ کا نہ مانے، اللہ اپنا حکم بھی اس پر عمل پیرا ہونا بھی مردود ٹھہرائے گا، رد فرما دے گا۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور خدا کی اطاعت کا منکر ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی اللہ رد فرما دیتا ہے۔ تو یہ دونوں اطاعتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول، دونوں کی ادائیگی ہوگی تو قبول ہوں گی۔ اسی دونوں کی ادائیگی کے ساتھ اللہ نے فلاح کو بیان کیا۔ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے کامیابی پائی، دنیا اور آخرت کی فلاح اس کا مقدر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا
جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی رسول کی اطاعت بجا لایا اس نے کامیابیاں سمیٹی ہیں، اس نے فوز و فلاح کو سمیٹا ہے۔ مالک وہ کامیابی کیا ہے؟ دوسرے مقام پہ میرے کریم رب نے خود ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور صرف جنت نہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاتا ہے وہ جنت میں بھی تنہا نہیں، اللہ جنت بھی وہ دے گا جس میں خود نبی پاک تشریف فرمائے۔ لیکن وہ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دونوں پر عمل پیرا ہو۔ یہ دونوں حکم آپس میں ملے ہوئے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام جہاں دو حکم ملے ہوئے وہ کون سا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں دو حکم ملا دیے۔ کون کون سے؟ نماز اور، بولیے، نماز اور زکات۔ اور بالکل سورہ بقرہ کی چوتھی آیت ابتدا میں پڑھ لیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہاں نماز اور زکوٰۃ اس کو اللہ نے جوڑ دیا۔ جو بندہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ فرض ہے نہ دے، اللہ نماز پڑھی ہوئی رد فرما دیتا ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ دے اور نماز نہ پڑھے، اللہ دی ہوئی زکوٰۃ بھی رد فرما دیتا ہے۔ یہ دونوں حکم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کون کون سے؟ نماز اور، بولیے بولیے، نماز اور زکوٰۃ۔ اس لیے یہ بات پلے باندھ لیں۔ بعض حضرات نماز تو بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے ہیں، بعض حضرات زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں لیکن نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ملایا ہے اور فرمایا اگر نماز پڑھو گے زکوٰۃ نہیں دو گے، پڑھی ہوئی نماز مردود ہے۔ زکوٰۃ دو گے، نماز نہیں پڑھو گے، ادا کی ہوئی زکوٰۃ مردود ہے۔ اللہ قبول تب فرماتا ہے جب نماز اور زکوٰۃ دونوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تیسرا مقام قرآن مجید کا جہاں دو چیزیں جوڑی ہیں، سورہ لقمان آیت نمبر 14، اللہ کا قرآن، انشکر لی ولوالدی، اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اب یہ دو حکم ملا دیے تیسرے مقام پہ۔ اب جو اللہ کا شکریہ ادا کرے، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، روزے پابندی سے، تلاوت بھی، لیکن ماں باپ کے بے ادب ہیں۔ تو اللہ یہ ساری اطاعت، طاعت و بندگی، عبادات رد فرما دیتا ہے۔ اور بعض رضاعت کو دیکھا گیا ہے نماز کے قریب نہیں جاتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھتے، حج فرض ہے وہ نہیں کرتے، لیکن والدین کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ خدمت رد کر دیتا ہے۔ دونوں حکموں کو اللہ نے جوڑ کے بیان کیا، انشکر لی ولوالدی، میرا بھی شکریہ ادا کرو، والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے یہاں بھی ان دو حکموں کو جوڑ دیا، فرمایا اللہ کا بھی شکر تم پر لازم، والدین کا شکر بھی تم پر لازم۔ پانی دیجیے گا۔ یہ دونوں حکم ملے ہوئے ہیں، دونوں حکم ملے ہوئے ہیں، اس لیے پلے باندھ لو، توجہ کوئی نہیں۔
تو میری بات پلے پڑ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. میں نے پہلے عرض کیا کہ میں سمجھانے کا عادی ہوں، صرف شور شرابہ مقصد کو نہیں ہوتا، آپ کے بات پلے پڑے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 3 قرآن کے مقامات ہیں، 3 مقامات پہ اللہ نے دو حکم ساتھ ملا کے بیان کیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دونوں کی لازم، نماز اور زکوٰۃ دونوں لازم. اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کا توجہ چاہوں گا. مسند احمد شریف کی حدیث ہے، امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل جن کو 7 لاکھ حدیثیں سندن مدرن حفظ ہیں، انہوں نے مسند احمد کے اندر یہ حدیث لائی. اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جو 10ویں جلد تخریج شدہ، اس کا صفحہ 179 اور صفحہ 337 دونوں مقامات پہ اعلیٰ حضرت کی حدیث لائے. فرمایا 4 فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ نے ان 4 کو ملایا اور میرے نبی نے فرمایا جو 2 فرض ادا کرتا ہے اور 2 جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ 2 ادا کیے ہوئے بھی رد فرما دیتا ہے. جو بندہ نماز پڑھے پابندی سے، زکوٰۃ بھی دے پابندی سے، مگر روزے نہ رکھے، حج فرض ہے وہ نہ کرے، تو اللہ نماز اور روزے کو رد فرما دیتا ہے. زکوٰۃ دے، حج کرے مگر نماز روزہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ جناب حج اور زکوٰۃ رد فرما دیتا ہے. 1 کرے 3 نہ کرے، 2 کرے 2 نہ کرے، 3 کرے 1 نہ کرے. اگر ان 4 فرائض کا وہ مکلف ہے، اگر ان 4 فرائض کا مکلف ہے، 4 کی ادائیگی اس پر لازم ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اور صاحب نصاب بھی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے. اگر ان 4 میں ڈنڈی مارے گا، کسی ایک میں بھی 3 فرض ادا کیے، 4تھی میں جان بوجھ کے ڈنڈی ماری، اللہ 3 ادا کیے ہوئے بھی رد فرما دیتا ہے. بات پلے پڑ گئی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک مسئلہ اور تلخ بیان کر دیتا ہوں، یہ جو آپ کل شریف کر رہے ہیں، برسی کر رہے ہیں، سالانہ کر رہے ہیں بزرگوں کا، تیجہ ہو، کل ہو، 40واں ہو، برسی ہو، 11ویں ہو، میلاد ہو، بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ میں کتنا پکا ٹھکا سنی ہوں، یہ کل جمیل صاحب سے پوچھ لیجئے گا. مسئلہ اپنی جگہ بیان کروں گا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میرے جتنے بھی یہ انگوٹھے چومنا، میلاد، 11ویں، تیجے، کل، 40ویں، محفل نعت، برسیاں، 11ویاں، ان سب کی شرعی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ اعمال سارے مستحب ہیں. مستحب عمل کس کو کہتے ہیں؟ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ، نہ کریں تو گناہ، کریں تو ثواب ہے. تو یہ تمام مستحب نفلی عبادات ہیں. یہ نفلی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک فرض ادا نہ ہو. یہ بات پلے باندھ لیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف، یہی 10ویں جلد تخریج شدہ، اس کا صفحہ 179 صفحہ 337 پوری ڈیٹیل دلائل کے ساتھ حوالہ جات لائے. سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ہے ابو بکر، جس بندے کا فرض ادا نہیں ہوا اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الحسنہ، وہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے علی، جیڑا بندہ فرض چھوڑ دے وے تے نفلی عبادت لگ بنجے، اس دی مثال اس پریگننٹ عورت دی طرح، حاملہ عورت دی طرح، جیڑی 9 مہینے بچہ پیٹ وچ رکھے تے 9 مہینے تو بعد بچہ ضائع ہو بنجے. مولا علی فرمانے نبی پاک فرمایا یہ مثال ہے اس بندے دی جڑا فرض دے نیڑے نہ ونجے تے نفلی عبادت جو تے ساری دوڑ لاوے. فرمایا دے تیجے، کل، 40ویں، 11ویں، میلاد سب کچھ اللہ برباد کر دے سی اگر فرض ادا نہیں کیتا. غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح الغیب شریف ان کی پڑھیے، وہ فرماتے ہیں وہ احمق اور بے وقوف مسلمان ہے جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے. فرض پہلے، نفل تے جناب یاد رکھو کوئی بھی نفلی عبادت دی قبولیت وہ مشروط فرض دی ادائیگی نال. فرض ادا ہو سی تے نفلی عبادت قبول ہو سی.
بات پلے پڑ گئی ہے؟ ماشاء اللہ تو یہ تھوڑی اس کی ڈیٹیل تھی تاکہ فرض کی اہمیت کو آپ کو سمجھ آئے کہ فرض کی اہمیت کیا ہے. بہت زبردست. فرض ادا ہوگا تو نفلی عبادت قبول ہوگی. کیوں؟ اللہ نے نفلی عبادت بطور آپشن رکھی ہے. اللہ نے پابند کیا بھی تیجا کرو، کل کرو، 40واں کرو، میلاد کرو، محفل ناد کرو، 11ویں نہیں، بطور آپشن ہے. کرو ثواب ہے، نہ کرو گناہ. لیکن نماز پڑھن دا حکم دیتا، روزہ رکھن دا حکم دیتا، حج فرض تے کرن دا حکم دیتا، زکات فرض تے ادا کرن دا حکم دیتا. لیکن ان چیزوں دا حکم نہیں دیتا. کوئی تیجا کل 40واں نہ کرے، اس کا کوئی فتویٰ نہیں. کوئی انگوٹھے نہ چومے، اس کا کوئی فتویٰ نہیں. کوئی اذان نال درود و سلام نہ پڑھے، اس کا کوئی فتویٰ نہیں. کوئی میلاد دی محفل کرے نہ کرے، کوئی فتویٰ. ہاں اس نو حرام نہ آکھے، اس نو حرام، ہاں جے انہوں ناجائز اور حرام آکسی تے جائز نو ناجائز کہنا لا خود ناجائز ہے. اس طرح شریعت دا حکم آندا. یہ گل ذہن وچ رکھیو. گل پلے پہ گئی. فرض پہلے، نفلی عبادت بعد. اللہ نے یہ ترے مقامات، ترے چیزاں ایک دوجے نال جوڑیا. اللہ رسول دی اطاعت کو جوڑا ہے، نماز اور زکوٰۃ کو جوڑا ہے، اور اپنی شکر گزاری اور والدین کی شکر گزاری کو جوڑا ہے. جس طرح اللہ نے یہاں سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اپنی اور ہمارے والدین کی شکر گزاری کو جوڑا ہے نا، اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت اور والدین سے حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اس کو جوڑا ہے. آئیے ذرا اللہ کا قرآن. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا عبادت اللہ کی کرنی ہے اور والدین سے حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے. اور یہ حکم صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے وعدہ لیا اور خود ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، والدین سے بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے. اور مزید آگے چلیے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 میں کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا تمہارا رب صاف صاف حکم فرما چکا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور والدین سے اچھا برتاؤ کرنا ہے. تو سامع نزید شام قرآن مجید کے یہ 3 مقامات آپ کے سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور والدین سے بھلائی حسن سلوک کو جوڑ دیا ہے. اسی طرح جس طرح قرآن میں میرے رب نے اپنی عبادت اور والدین کے حسن سلوک کو جوڑا ہے، اسی طرح میرے کریم رؤوف الرحیم نبی بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے بھی اللہ کی عبادت اور والدین کے حسن سلوک کو جوڑا ہے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اپنے غلاموں سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ. فرمایا میرے غلاموں، اللہ کو تمام نیک اعمال سے بڑھ کے سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ صحابہ چپ رہے. میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز قائم کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے. کالا بر الوالدین، دوسرے نمبر پہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ فرمایا والدین سے نیکی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا. گویا اللہ نے بھی نماز اور والدین سے حسن سلوک کو جوڑا، میرے مصطفیٰ کریم نے بھی اللہ کی عبادت اور والدین کے حسن سلوک کو جوڑا گئے. اب ذرا حسن سلوک کی ڈیفینیشن بھی بیان کر دوں کہ والدین سے بھلائی کا مطلب کیا ہے، حسن سلوک کا مطلب کیا ہے. اس کو ذرا قرآن نے کھولا ہے
سورۃ الاسراء ہے، آیت نمبر 23 اور 24 ملا کے پڑھ رہا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ مالک حسن سلوک کی تعریف کیا ہے، حسن سلوک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے رب نے آگے کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، او احدہما یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے، پھر حکم کیا ہے جنابی والا؟ ذرا توجہ کرنا، پہلا حکم کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف، انہوں نے اف بھی نہیں کرنا۔ اف کے وے ایک گفتگو کرنا، اگو زبان لڑاونا، ٹھیک ہے؟ اے اف اس نو آخر بھئی اے ہوں بھی نہیں کرنی، گل پلے کوئی نہیں پئی تھوڑے۔ ہوں نہ اے بندہ گل نہ کرنا ہوگا نا تو انکار چھوڑ دا۔ اللہ فرماتا نہ ایدی بھی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ فلا تقل لہما اف، فرمائے ہوں بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کرنی۔ تے دوجا حکم کے بھی ولا تنہرہما، چھڑکنا بھی نہیں۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا جب بھی والدین سے بات کرنی ہے انداز کریمہ نہ ہو، انداز ادب والا ہو، انداز پیار والا ہو۔ خوش نصیب بیٹا وہ ہے اور خوش نصیب بیٹی وہ ہے جن کے والدین کو یقین ہو کہ 10ویں مرتبہ بھی اگر بیٹا یا بیٹی کو بلا لیا تو ان کے چہرے کے تیور نہیں بدلیں گے۔ اور بدبخت اولاد وہ ہے جن کے والدین اس وجہ سے سہمے سہمے رہتے ہوں کہ بیٹے سے بات کی تو کہیں گلے نہ لگ جائے، کہیں گلے نہ پڑ جائے، وہ بدبخت اولاد ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے قول کریم کے ساتھ کرنی ہے، پیار کے ساتھ کرنی ہے، ادب کے ساتھ کرنی ہے، احترام کے ساتھ کرنی ہے۔ چوتھا حکم کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اب ذرا توجہ کرنا، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، والدین کے سامنے خدمت کے لیے اپنے یوں بازو بچھا کے رکھو۔ اب یہ چار حکم جو ہے ان کا تعلق باڈی، یہ باڈی کے ساتھ ہے، باڈی لینگویج جس کو آپ کہتے ہو۔ کون کون سے؟ فلا تقل لہما اف، اف نہیں کہنا، اس کا تعلق زبان سے ہے نا۔ ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں، اس کا تعلق زبان سے ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اس کا تعلق زبان سے ہے، کیونکہ فتنے زبان سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو 3 حکم تو زبان سے ہے نا۔ چوتھا حکم کیا ہے؟ واخفض لہما جناح الذل، یوں اپنے بازو بچھا کے رکھ خدمت کے لیے۔ یہ تو جسم کا ہو گیا نا۔ آگے کیا؟ من الرحمہ، فرمایا یہ اف بھی نہیں کہنی تے گل کرنی تے بڑے ادب نال کرنی ہے تے خدمت واسطے بازو بھی بچھا کے رکھنے۔ من الرحمہ، اتوں تو نہیں، ڈھڈو تو جو ہے نا، من الرحمہ میں باطن کا ذکر کیا۔ فرمایا صرف ظاہری تابعدار نہیں ہونا چاہیے، باطن بھی والدین کا تابعدار ہونا چاہیے۔ بات پہلے پڑی ہے۔ اللہ 4 حکم دیے جن کا تعلق ظاہر سے ہے، من الرحمہ 5واں حکم دیا جس کا تعلق باطن سے ہے۔ تو گویا باطن بھی والدین کا مطیع و فرما بردار ہو اور ظاہر بھی والدین کا مطیع و فرما بردار ہو۔ بات پلے پڑ گئی کہ نہیں؟
माशाल्लाह। اور پانچواں حکم کیا دیا؟ वाह वाह सुभान अल्लाह। اللہ کا قرآن وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب یہ تقریب سعید دعائیہ تقریب جو ہے، اِسال ثواب کی تقریب جو ہے، वाह वाह। یہاں کیا ہوگا؟ دعا ہوگی، اجتماعی دعا ہوگی۔ بے شک۔ اور بھائی میرے اجتماعی دعا کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ جو میرا اس جمعے کا خطاب ہے 1.5 گھنٹے کا نا، وہ میں نے سیلاب کے حوالہ سے میرے آفیشیل پیج پہ وہ بیان، بیٹا کب لوڈ ہوگا؟ مصائب و آلام کے اسباب کیا ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، वाह वाह। یہ 1.5 گھنٹہ اس جمعے کا میرا بیان ہے۔ وہ انشاءاللہ کلپ تو یہ بچے بنا رہے ہیں، پورا بیان یوٹیوب پہ 1-2 دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گا، وہ ذرا دیکھیے گا۔ वाह वाह क्या बात। اس کے اندر میں نے اپنی ذمہ داریاں بیان کی، اور جو اس وقت مصائب و آلام سختیوں میں یہ جتنی بھی تکوینی اور تشریعی مصائب ہیں، ان میں جو گھرا بندہ ہوتا ہے نا، زلزلہ زدگان کہہ لیں، سیلاب زدگان کہہ لیں، کوئی بھی جس پر مصیبت آتی ہے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ ایک تو اس کو نماز کا حکم ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، توبہ استغفار کا حکم ہے، اور ایک خاص بات دعا سے ریلیٹڈ بات ہے، وہ کیا ہے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 63 اور 64 گھر جا کے پڑھنا۔ مشرک بھی اگر مصیبت کے وقت اللہ سے دعا کرے نا، مشرک کافر، اللہ اس کی بھی دعا قبول کرے۔ قرآن پڑھو، سورۃ الانعام آیت نمبر 63، قل اللہ ینجیکم من ظلمات البر والبحر، محبوب فرمائیے کون ہے جو تمہیں صحراؤں، پہاڑوں، ریگستانوں اور پہاڑوں اور صحراؤں اور جنگلوں کے فتنوں اور اعصاب اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے، منل اور والبحر، اور کون ہے جو سمندر، دریا اور پانی کے مصائب سے تمہیں بچاتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، جس کو تم پکارتے ہو بلند آواز سے بھی، آہستہ بھی، لئن انجانا من ہذہ، کہ ہمیں نجات دے اللہ اس مصیبت سے، اس سیلاب سے، اس زلزلہ سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور احسان مانیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ مشرک دعا کر رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، محبوب فرمائیے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے، پکارتے ہو نا تو وہ مصیبت سے نجات دیتا ہے، ومن کل کرب، اور تمہاری ہر بے قراری اور بے چینی کو دور کر دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر تم جو کہ تم مشرک ہو، پھر بھی شرک کرتے ہو۔ اب ان دو آیات سے ان دو آیات کو مستدل بنایا علماء ربانیین نے کہ مشرک بھی مصیبت کے وقت اللہ سے دعا کرے نا، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یار شیطان لئی نے اللہ سے دعا کی تھی نا کہ مالک میں نے ذرا لمبی مہلت دے، اللہ فرمایا جا لمبی مہلت ہے، شیطان کی بھی دعا قبول ہوئی ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں اگر مشرک کافر بھی مصیبت کے وقت اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول کرے جو مومن ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ مشرک بھی شرک نہیں چھوڑتا اور مومن بھی اپنی حرام توپیاں تو پھر بھی نہیں چھوڑتا، مصیبت چ نکلے ون جائے پھر اونجی ہوندا، اپنی اصلاح کرنی چاہیے نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ دعا ایک ایسا لا يرد القضاء الا الدعاء، جامع الترمذی، میرے نبی نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ پاکیزہ ہاتھ اٹھ جائیں، پاکیزہ زبان بول جائے تو اللہ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو اتنے افراد جب دعا کے لیے اکٹھے ہوئے، مقصد کیا ہے کہ مرحوم کی بخشش کی دعا کی جائے، اور یہ ہے شیوہ پیغمبری، اور اس کی ڈیمانڈ میرا رب کرتا ہے، اور خاص والدین کے حوالہ سے سورۃ الاسراء آیت نمبر 24، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ہن ذرا توجہ کریو، اللہ نے اس آیت وچ اپنے آپ نو بھی رب آکھیا تے والدین نو بھی رب آکھیا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 2 دفعہ رب، اللہ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو رب کہا اور دوسری دفعہ والدین کو رب کہا۔ ہن میں نے دسو اے شرک ہویا کہ کوئی نہ، اللہ بھی رب تو والدین بھی رب، تو یہ اشتراک لفظی ہے، حقیقی نہیں ہے۔
اللہ حقیقی طور پہ پالنے والا ہے، والدین اس کی نعمتیں عطا کرتا ہے، اس سے پالنے والے ہیں۔ بات پلے پڑی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے والدین کی بخشش کی دعا کرو، تو والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ شیوہ پیغمبر، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 141، اللہ کا قرآن، ہر نماز میں ہم سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 اللہ کا قرآن، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ماشاء اللہ۔ اب یہ والدین کے لیے آپ دعا ہر نماز میں کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو جو ہم یہ اکٹھے ہو کے کر رہے ہیں میرے بھائی، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ فتویٰ لگانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچا کریں، یہ نبیوں کا یہ شیوہ پیغمبر ہی ہے۔ اور نوح علیہ السلام انہوں نے بھی اپنے والدین کے لیے یہ دعا کی۔ اور پھر سورۃ الاحقاف پڑھی آیت نمبر 51، حضرت سلیمان علیہ السلام، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ اب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، والدین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، انشکر لی ولوالدیک، اس کے تحت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ فرمایا جب 5 وقت پابندی سے نماز پڑھو گے نا تو اللہ کا شکریہ ادا ہو جائے گا، اور 5 وقت نماز کے ساتھ والدین کی مغفرت کی دعا کرو گے نا والدین کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور آج ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، عاملین کے پاس جاتے ہیں، حضرت فراخی رزق کا وظیفہ دیں، تنگی رزق سے اللہ نجات دے، رزق فراخ ہو جائے، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے۔ آج ایک تعویذ فراخی رزق کا، حفاظت رزق کا میں بھی دیتا ہوں آپ کو، اور یہ تعویذ خود نبی پاک نے دیا، طبرانی شریف کی حدیث ہے، ذرا توجہ سنیے، من ترک العبد الدعاء للوالدین فإنہ ينقطع عنہ الرزق۔ میرے نبی نے فرمایا جو والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا چھوڑ دینا، اللہ اس کا رزق کاٹ دیتا ہے۔ کاٹ کیا دیتا ہے؟ برکت اٹھ جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں بھی ہوتے ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ کبھی اس تعویذ کو آزمایا ہے؟ والدین کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا یہ رزق کو برباد کر دیتا ہے، رزق کو کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ کنز المال کی حدیث ہے، حضور سے پوچھا گیا والدین دنیا سے چلے جائیں تو کیا ان کے جانے کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہم پہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کون سا؟ الصلاۃ علیہما، ان پر نماز جنازہ پڑھنا، والاستغفار لہما، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، وانفاذ عہدہما من بعدہما، موافق کے شرع ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور چوتھا واکرام صدیقہما، ان کے دوستوں کا ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی حیا کرنا، احترام کرنا۔ والدین کے دوستوں کا احترام کرنے کا حکم حضور دے رہے ہیں کہ نبی دے یاراں دا احترام کتنا لازم ہو سی جی۔ ویکرام صدیقہما، فرمایا جڑے تیرے والدین دے یار ہیں انہاں دا احترام کرنا تیرے تے لازم ہے، جڑے تیرے والدین دے صدیق ہون انہاں دا احترام تے جڑا مصطفیٰ دا صدیق ہے او دا احترام کتنا لازم ہو گیا۔ پھر آئیے ذرا توجہ کرنا، والدین کے پردہ فرمانے کے بعد، اچھا آواز باہر نہیں جا رہی، توجہ کرنا بھائی، توجہ ہے، والدین کی اللہ نے یہ شان بنائی ہے، عظمت اور مقام دیا ہے کہ ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ نے اولاد کے لیے انہیں میں اتنی برکت رکھی ہے۔ میں 3 حدیثیں اکٹھی پڑھنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ ماشاءاللہ۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد کے صفحہ 399، الحقوق لطرح العقوق، یہ رسالہ
پڑھنے والا ہے اس کا صفحہ 399 24ویں جلد پہلی حدیث الکامل جناب والا نوادر الاصول للترمذی اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ مشکات شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے. تو لگائیں کہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے مشکات شریف. جی ہاں مماتی بھی پڑھا دیں تو حیاتی بھی پڑھا دیں. اس کا صفحہ 154 کھولو اس بھی حدیث موجود ہے. حضرت محمد بن نعمان راوی ہیں. میرے نے فرمایا من زار قبر ابویہ جیڑی اولاد والدین دی قبر دی زیارت کر لوے او احدہما یا والدین میں سے کسی ایک کی باپ کی قبر کی یا ماں کی قبر کی فی کل جمعۃ ہر جمعے کو غفر لہ اللہ ایسی اولاد کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا. کتب برا اللہ ایسی اولاد کو ابرار میں لکھ دیتا ہے. ابرار کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب اللہ کے ولیوں کا بھی آخری وقت آتا ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر ابرار کے ساتھ کرنا. تو جو ہر جمعے کو والدین کی قبر کی زیارت کرے اللہ اس کا حشر قیامت کے دن اپنے ولیوں میں کرتا ہے. دوسری حدیث الکامل ابن عبدی کی میرے نے فرمایا من زار قبر ابویہ احدہما یوم الجمعہ فرمایا جو والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی جمعے کی زیارت کر لے جمعے کو فقرأ عندہ یاسین اور قبر پہ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لے غفر لہ ایسی اولاد کے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. تیسری حدیث جس میں جمعہ نہیں ہے یہاں اور آسانی دے دی. من زار قبر ابویہ احدہما احتسابا جو والدین کی قبر کی زیارت کر لے یا ایک کی قبر کی زیارت کر لے ثواب کی نیت سے. اب یہاں جمعہ نہیں یعنی جمعرات نو جاؤ تاں بھی بدھ منگل جناب جاؤ تاں بھی. اچھا ویسے میں اس قوم کو بھی پوچھنا چاہتا دن مقرر نہیں کرنا چاہیے ایصال ثواب کے لیے. میں کہ ٹھیک ہو گیا من زار قبر ابویہ احدہما فی کل جمعۃ یہ تو حدیث تم ہی پڑھیں دے ہو. تو میں کہ جمعرات اتوار سوموار نو ہو سکتی ہے نا زیادہ کہ ہو سکتی ہے تو میں کہ حضور جمعے دی قید کیوں لائیے. اس کا مطلب ہے اپنی سہولت کے لیے دن مقرر کرنا. اے ملک شوکت صاحب جاکھن او برادری آ لیو اے بزرگاں دا ایصال ثواب کرنا تو برادری آکسی ٹھیک ہے آج اساں تو برادری شامی ڈھک پوے تو ملک صاحب آکسن خیر ہے تو انہوں آخر جی تو سانپو آکھیا آخر میں تو اندر سے آ کیڑی تاریخ ہے سمجھ کوئی نہیں آئی تو اے مسئلہ چنگا سمجھ آسی پتر نو پاؤ نہ سیرا تو لے جاؤ پڑوسیاں دے گھر ڈھول نال ہوئے کدھر آئے ہو جی اے پتر دی شادی کرنا آ گیا بھائی کیویں او جی تہاڈے رشتہ اگلے پا لیسن لمحہ تشریف کرسن ٹکا کے وہ آکسن بھائی رشتہ منگیا تو اساں دیتا کوئی تاریخ مقرر ہوئی ہے. ادھر تاریخ مقرر کرنا کتوں جائز ہوئی ہے. شادی حضور کی سنت نہیں ہے ادھر دن کیوں مقرر کر دیو کتنے لکھا ہے میں دسو قرآن حدیث ہے بھائی شادی کے لیے دن مقرر کرنا سنت ہے دکھاؤ. کوئی گل سمجھ کوئی نہیں آئی. اللہ اکبر. فی کل جمعہ ہر جمعے کو جو والدین کی قبر تو بھائی جمعے کو حضور نے کیوں فرمایا سہولت کے لیے تو جمعرات کو بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے تیسری حدیث کون سی ہے نوادر الرسول للترمذی کی میرے نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما احتسابا جو والدین یا والدین کے میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لے ثواب کی نیت سے. یار جملہ سننا ذرا دل کو لگے دل والی سبحان اللہ. کانا کعدل حجۃ مبرورۃ فرمایا جو اپنے والدین کی قبر کی اولاد زیارت کرے نا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اگلے جملے اس سے بھی زیادہ زور آور ہیں. ومن کان زوار اللہما زارت الملائکۃ قبرہ فرمایا جو والدین کی قبر کی زیارت کرے جب یہ اولاد فوت ہوگی تو اس کی قبر کی زیارت کو اللہ کے فرشتے آئیں گے. تو جو ہے کوئی نہیں ہے. اب فرشتے کس فرشتے اللہ کی مرضی سے آتے ہیں نا یا اپنی مرضی نہ لاندیں اللہ کی مرضی سے آتے ہیں.
تو اللہ اپنے حکم سے اپنی مرضی سے انہی کی قبر پہ بھیجے گا نا فرشتے جن سے اللہ راضی. کوئی تو جو والدین کی قبر کی زیارت کرے اس کی قبر کی زیارت کو فرشتے آئیں گے. بھائی میں جملہ بولنے لگا ہوں، دل لگے تو دل والی سبحان اللہ. اور جمیل صاحب ہوتے جملہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے روز واپ پوندا. توجہ کرنا کیویں میں اشارہ دیون لگا. جو والدین کی قبر کی کثرت سے زیارت کرے اس کی قبر کی زیارت کو فرشتے آتے ہیں. جو والدین کی قبر کی زیارت کرے اس سے اللہ اتنا راضی کہ اس کی قبر کی زیارت کو فرشتے آتے ہیں. تو جو مصطفیٰ کی قبر کی زیارت کرے، یار جملہ تو آگے پڑا ہے، جو خود مصطفیٰ کی زیارت کرے اس کو کہتے ہیں صحابی. صحابی کا شرف جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ صحابہ کا سٹیٹس ہے. اس پہ تو خیر میرے گھنٹوں بیانات نیٹ یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی ڈھیروں بیانات کئی طرز کے پڑے ہوئے ہیں، وہ سن لینا. صرف اشارہ دیے. اگلا اشارہ دینا چاہتا ہوں. بھائی فرشتے آئے ہیں اللہ کی مرضی سے، تو فرشتے اسی کی قبر پہ آتے ہیں زیارت کے لیے جس سے اللہ راضی ہو. جس سے اللہ راضی ہو اس کی قبر کے لیے فرشتے آتے ہیں. تو جن سے وہ خود اتنا راضی ہو کہ قرآن میں خود فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان صحابہ سے اللہ کتنا راضی ہے. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو والدین کی قبر کی بٹ اچھا پھر دیکھنا من زارہ قبر ابویہ، یہ نہیں کہ وہاں جا کے کچھ پڑھے، یہ ضروری نہیں. والدین نیکو، یہ ضروری نہیں. من زارہ سمپل اپنے ماں باپ کی قبر کی مٹی کو دیکھ لے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو جڑا صرف والدین دی قبر دی مٹی نو ویکھ لوے، والدین جنج کنج دے بھی ہون، اولاد واسطے قبلہ کعبہ نے. تے اپنی ماں نال دسو داتا علی اجویری دی قبر جنہاں دی ساری زندگی گزری اللہ رسول دی اطاعت وچ ہے جی. پیر سید مقصود شاہ صاحب کی کوٹ گلہ شریف، واہ واہ کیا بات ہے. باؤ سلطان پاک، کیا سمجھتے ہو ان کی قبر کی زیارت سے کچھ نہیں ملتا؟ اللہ اکبر. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ یہ خدا کی قسم میں تو حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا. ابن مردویہ نے بھی اس کو نقل کیا، ابن ابی خاتم نے بھی اس کو نقل کیا، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. میرے نے فرماتے ہیں ایک ہے مقام آراف، جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں مقام. ایک بلند ترین پہاڑ ہے، اس پہ چشمے بھی ہیں جناب والا، پھل فروٹ بھی ہے اور جناب والا ہر طرح کی نعمتیں بھی ہیں. اس پر اللہ ٹھہرائے گا ایک مخلوق کو. یا نبی اللہ اس مقام آراف پہ کون ٹھہرے گا؟ فرمایا جو لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. تو یا نبی اللہ اللہ جنت کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ فرمایا جنت اس لیے اللہ نہیں بھیج رہا کہ والدین کی اجازت کے بغیر گئے تھے. گل پلے نہیں پڑی تو. دوزخ جانے سے جہاد کا عمل روک رہا ہے، جنت جانے سے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پہ گئے وہ روک رہا ہے. اللہ اکبر. اب پتہ چلا والدین کا سٹیٹس کیا ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. والدین کی شان کیا ہے. ہم بڑا ہلکا لیتے ہیں، دو چار نیکیاں کیا کر لیں ابے نو بھی اکھاں کڈن لگ وینے. تیرا ابا بھاویں زمانے دا پاپی ہے، تیرا قبلہ کعبہ. انیت نہیں، میرے نبی نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات. حضور فرمایا اے ماں دے قدم تھلے جنت ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، اور باب جنت کا مرکزی دروازہ ہے. اے نات خان اے تے دس چھوڑ دے نا کہ اماں دے قدمہ جنت ہے تے ابے دی گل کوئی نہیں کردا. میں کہ ابا کیڑا قصور کیتا جس تن بھی پالیا تیری اماں نو بھی پالیا. سمجھ کوئی نہیں ہے. جس گڈی پیچھے لکھے ہوتا نا یہ میری ماں کی دعا ہے، اس کو پوچھو بھئی گڈی یہ اماں پیسے دیتے ہیں کہ ابے؟ آکھے ابا پیسے ابے دے گڈی تے لگے ہیں تو دعا ماں دی کم پہ کر دی ہے. مزہ نہیں آیا؟ گھر سمجھ کوئی نہیں آئی. اور لکھنا تے لکھو یہ میرے والدین کی دعا ہے. آخر جی ماں دے قدمہ تلے جنت ہے، تو میں آخر جنت دا دروازہ کھل سی تو وڑ سے نا.
الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے. کیا بات ہے. رضا الرب فی رضا الوالد، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما. میرے نبی فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ہما جنتوں کا وناروں کا، تیرے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، تیرے ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں. ان کی خدمت کر کے جنت کما لے، ان کو ناراض کر کے دوزخ کما لے. اللہ اکبر. نور الایمان میں عبد الحی لکھنوی نے کمال کی حدیث لکھی. حضور کے پاس ایک صحابی آیا، یا نبی اللہ میں قسم اٹھائیے کہ جدوں بیت اللہ بتاں تو پاک ہو سی نا تو میں جنت دی بالائی چوکھٹ نوں بھی بوسہ دے سا، زیریں چوکھٹ کو بھی بوسہ دوں گا. یا نبی اللہ اب بیت اللہ بتوں سے پاک ہو چکا تو یا نبی اللہ یہ میری قسم کیسے پوری ہوگی؟ حضور نے فرمایا جا گھر چلا جا، باپ کی پیشانی چوم لے، ماں کے قدم چوم لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی. اللہ اللہ. اب ذرا توجہ کرنا، یا نبی اللہ ماں باپ اگر نہ ہو، فرمایا جا باپ کی قبر کو سر کی طرف سے چوم لے، ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے چوم لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی. یار جملہ مزے کا آگے پڑا ہے، دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ. یا نبی اللہ ماں باپ کے قبر کا پتہ ہی نہ ہو، پھر فرمایا دو فرضی خط کھینچ لے، لکیریں کھینچ لے، ایک کو باپ کی قبر سمجھ کے چوم لے، دوسرے کو ماں کی قبر کی سمجھ کے وہ چوم لے. اللہ کا کیا بات. یہ ہے ماں باپ کا سٹیٹس، یہ ہے ماں باپ کی شان، یہ ہے ماں باپ کی عظمت. صحیح ابن حبان کی حدیث مالک بن حویرث فرماتے ہیں میرے نبی ممبر پہ چڑھے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ کہا آمین. یا نبی اللہ خلاف معمول آج آمین کہا ممبر پہ چڑھتی ہوں، کیا وجہ ہے؟ میرے نبی فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا نا تو جبرائیل نے میری کان میں کہا یا نبی اللہ فرماتے آپ کا امتی وہ ہلاک اور برباد ہو جائے جو رمضان شریف کو پا لے پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو میں نے بھی مور لگا دی، میں نے اس امتی دی لوڑی کوئی نہیں، ہلاک تے برباد ہو گئے. تو دوجے جناب سیڑھی تے قدم جس ویلے میں رکھیا نا تے جبرائیل میرے کان نے چاکھیا سونیا اللہ فرماندا تہاڈا او امتی ہلاک تے برباد ہو ونجے جیڑا اپنے والدین نو خوش کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں بھی مور لا دیتی، میں نے اس امتی دی لوڑی کوئی نہیں، ہلاک تے برباد ہوئے جے دے والدین ناراض ہیں. تو تیجی سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبرائیل میرے کان نے چاکھیا سونیا وہ ہلاک تے برباد ہوئے جد تواڈے سامنے جد سامنے تواڈا نام ہے تے تواڈے تے خوش ہو کے درود نہ پڑھے. محبت نال پڑھ چھوڑو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. تو یاد رکھو والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. لیکن آئیے ماں باپ میں سے پھر بھی درجہ بندی ہے. ماں کو پھر ترجیح دی. بخاری شریف کی حدیث ہے نا، صحابی نے عرض کیا صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قالا امک، تیری ماں. قالا ثم من، یا نبی اللہ دوسری مرتبہ پھر کون ہے؟ قالا امک، تیری ماں. قالا ثم من، تیسری مرتبہ سوال نہیں کیا یا نبی اللہ پھر کون؟ فرمایا قالا امک، قالا امک، تیری ماں. 3 دفعہ فرمایا تیری ماں. قالا ثم من، چوتھی مرتبہ عرض کی یا نبی اللہ پھر قالا ابوک، تیرا باپ. اور مسند احمد کی حدیث کیا ہے؟ اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بامہ، اوصی الرجل بابیک. 3 مرتبہ فرمایا ہم نے اپنی امت کو وصیت کی، ہم نے اپنی امت کو وصیت کی، ہم نے اپنی امت کو وصیت کی، ماں کے ساتھ حسن سلوک کی. چوتھی مرتبہ فرمایا ہم نے اولاد کو وصیت کی، باپ کے ساتھ حسن سلوک کی. 2 صورتیں ہیں، ایک ہے حق اطاعت، دوسرا ہے حق خدمت. یہ اس چیز کا فرق رکھنا، یاد رکھنا. حق اطاعت کیا ہوتی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. حق اطاعت میں باپ کو ترجیح ہے، حق خدمت میں ماں کو ترجیح ہے. حق اطاعت کیا ہے؟ گھر میں ایک مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، باپ کہتا ہے نہیں بیٹا یوں کر لے، ماں کہتی ہے نہیں یوں کر لے. اب کس کا حکم مانو گے؟ باپ کا. اطاعت باپ کی. گھر میں مسئلہ چل رہا ہے، باپ اور حکم دیتا ہے، ماں اور حکم دیتی. اب وہاں اطاعت کس کی ہوگی؟
حتیٰ کہ وہ تمہاری ماں ہے لیکن تمہارے باپ کی بیوی ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ اس کا حکم مانے. واہ واہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. لیکن خدمت میں ترجیح ماں کو ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. 100 روپے آپ کے پاس ہے، آپ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ ابا کی بھی خدمت کرنی ہے، اماں کی بھی کرنی ہے، تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ 75 روپے ماں کو دے، 25 باپ کو دے. گل پلے پئی ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ اگر ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے تو خدمت دینا واجب، خدمت کرنا واجب اگر ضرورت ہے. اگر ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں تو خدمت کرنا مستحب ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں. لیکن اگر ان کو ضرورت ہے تو خدمت کرنا واجب ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے یاد رکھا کرو. اور ماں کو تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی اسٹیٹس دیا ہے، جس طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کا پہلا حصہ کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. سبحان اللہ. فرمایا ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، والدین کے ساتھ. اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا، تقریر ختم ہونے جا رہی ہے، توجہ پوری میری طرف. ہم نے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا اور ان میں سے ماں کو آگے ڈسکس کیا. حملتہ امہ، فرمایا جو تیری ماں ہے نا اس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا ہے. فرمایا اگر اس کا احساس کرنا ہو نا، 1 کلو دا پتھر تے وٹا اپنے پیٹ نال بنو نا 24 گھنٹے، تو اس تو بعد پتہ چلدا بھی وزن کیویں رکھنا اوکھا. فرمایا تیری ماں نے تے 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ نال رکھیا. حملتہ امہ وہنن علی وہن، تکلیف پہ تکلیف، مشکل پہ مشکل اس نے جھیلی، اور پھر تجھے 2 سال تک دودھ بھی پلایا. تو ماں کو ترجیح دی، ماں کو ترجیح دی. اور ماں ایسے تو نہیں کہتے ماں کی دعا جنت کی ہوا. خدا کی قسم آپ ذرا توجہ، میں ختم کرنے لگوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، نبی ہے نا، دعا کی اے مالک اے جنت جو میرا سنگی کون ہو سی؟ اللہ فرمایا وہ فلانی جگہ تے کسائی ہو تیرا جنتی سنگی ہو سی. واہ واہ واہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا تو وہ پھٹے دے اتنے گوشت پہ قبضہ سی. انہیں ویکھیا بھئی کیڑا نیک عمل کردہ جس وجہ تو اللہ نے نبیاں والی جنت تے میرے نال ہی سن رکھیا. کوئی ایسا عمل نہ ویکھیا. فرمایا بھئی میں آج تیرا مہمان ہاں. اس آخر جی بسم اللہ. آپ نے نہیں دسے میں اللہ دا نبی موسیٰ ہوں تے آنکھوں سبحان اللہ بجلی آ گئی ہے. توجہ ہے نا؟ ماشاء اللہ. ذرا توجہ کرنا. موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے وہ جلہ گھر گیا نا تو بڑھی ضعیف جناب والا مائی ہک چارپائی تے پیسی ادھر جا کے اس منہ دھوتا ہاتھ دھوتے تو پھر جناب اس نے چنگا طریقے نال جڑانا وہ پچ کیتا روٹی نو اس نو صحیح کر کے وہ سرید بنایا. پھر اس اپنے ہاتھ نال اس مائی نو کھوایا تے مائی ہک ایک لقمے تے دعا دیندی. تے موسیٰ علیہ السلام فرمانے میں وہ نال بیٹھا تو میں جلے وہ کن لایا نا بھئی مائی آدھی کیے تو مائی آدھی مالک مہربانی کر، اے میرا بچہ میرا بڑا خدمتگار ہے، تو جنت اس نو موسیٰ نبی نال رکھے. توجہ کوئی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا مائی مبارک ہوئی، میں تن یہی بشارت دینا آیا اللہ تیری دعا قبول کی. ہن ویکھو ماں دی دعا تے جنت دی ہوا کے بنی، نبیاں نال جنت دی رفاقت مل گئی. اور دوسری طرف بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پڑھو، حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی، یہ اس طرح تارک کی دنیا کہ اب شہر چھوڑ دیا اور جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کے وہاں کچا ایک جھونپڑی بنا کے وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ماں آندھی ہے یا جریج یا جریج یا جریج، جواب کوئی نہیں. اچھا آپ جس ویلے یا جریج اے میرے پتر جریج ماں 3 بار آواز دیتی نا تو حضرت جریج نماز دے وچ دعا کی تھی، مالک او میری ماں ہے، اے تیری نماز ہے، میرا ہن دل اپے لال ہے. آپ دا دل نماز والے پاس لگ جاندہ سی. 3 دفعہ ماں نے کیا، 3 دن لگاتار آپ عبادت جی مصروف رہے، جواب کو نہیں دیتا. تے 3جی بار ماں ٹورن لگی نا تو ماں آکھیا مالک میرا پتر اس وقت تک مرے نہیں جب تک کسی زانی عورت دے متھے نہ لگے. اللہ اکبر. اتنا بڑا اللہ دے. یہ بخاری اور مسلم ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث نبی پاک نے بیان کی کہ بچپن میں پنگھوڑے میں کس کس نے کلام کیا. اصل حدیث اس زمانے چ حضور آندی خود نبی پاک بیان کی تھی. بھئی بچپن کیڑے کیڑے بچیاں نے کلام کیتا.
اس دے وچوں حضرت جریج دے اس بچے دے حوالے نال بھی حضرت نبی پاک، بڑی لمبی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، نبی پاک صاحب علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت جریج جڑا نا وہ توجہ نہ کیتی، عبادت دی مصروف رہے، تو ماں بدعا چا دیتی مالک زانی عورت نو دے متھے لا، تو تھوڑی دیر تو بعد ایک عورت آئی نا، اس بچہ چایا ہوا، اس شور پا دیتا، اے جریج جڑا بڑیاں باتاں پہ کردا، یہ تو بڑا زانی ہے، اس میرے نال بدکاری کیتی ہے، بچہ اسے دا قوم مار مار کے لہو لہان کر دیتا، وہ جڑا جناب والا نہ اپنے واسطے عبادت خانہ بنایا ہوا وہ بٹھا دیتا۔ حضرت جریج فرمایا میں یہ کام نہیں کیتا، لیکن حضرت جریج فرمایا ذرا اس بچے نو لے آؤ، ہن معصوم بچہ دودھ پیندا، انہوں حضرت جریج ہن ماں دی بد دعا پوری ہو گئی نا، تو خود بھی اللہ دے ولی نے، یعنی یہ گل یاد رکھو ولی نو بھی ماں بد دعا دے تو پوری ہوندی ہے۔ ہن حضرت جریج نے اس بچے نو اپنے لیا نا جھولی، تو حضرت جریج پوچھا بچہ سنا تو کہ دا پتر ہے؟ بچہ دودھ پیونا شروع نہیں کیتا، بچہ بول پیا، اس کے میں فلاں چروائے دا بیٹا، میری ماں نے فلاں آجڑی نال منہ گندا کیتا، منہ ماریا، میں ادھی پیداوار ہاں۔ تو پھر جناب قوم چمن لگ گئی دائیں بائیں چو حضرت جریج نو، انہیں آکھیا اسا سونے دا تواڈے عبادت، فرمایا سونے دا نہ بناؤ، جی میں بنے میں انجی کچا بنا دیو۔ تو گل کرنے دا مقصد ہے کہ ولی نو بھی بد دعا ماں دی لگ جاوے نا باپ دی، وہ بھی پوری ہو جاندی ہے۔ جی اس لیے دوستو ماں باپ کی خدمت اس کو اپنا شعار بنا لو، اپنا معمول بنا لو کہ والدین دے واسطے دل وچ نرمی رکھو، انہاں دی خدمت کرو، اور بالخصوص اگر والدین دنیا تو چلے گئے انہاں دی قبر دی زیارت کیتا کرو انشاءاللہ۔ دیکھو ایک حدیث میں یہ بھی پڑھیے، نبی پاک فرمایا جیڑی اولاد زندگی چ ماں باپ دی نافرمان رہی ہے نا، تو ہن اس نو احساس ہویا کہ میں ماں باپ دی نافرمانی کیتی ہے، تو ہن ماں باپ نو راضی کرن واسطے ماں باپ دی قبر تے جاوے، اللہ اس نو سعادت منا چ لکھ دے سی۔ اللہ تعالیٰ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے انہاں دی بے حساب بخش مغفرت فرماوے، جنہ دے والدین دنیا تے موجود ہیں اللہ انہوں نے درازی عمر بالخیر عطا فرماوے۔ ہن ذرا ادب نال کھڑے ہو جاؤ حضور دی بارگاہ چ، ادب نال سلام پڑھو، اس تو بعد جناب دعا چ